بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لڑائی جھگڑے اور ان کا علاج۔ دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں نا اتفاقیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اولاد ہے تو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتی، شوہر ہے تو اپنی بیوی پر نرمی نہیں کرتا، بھائی ہے تو اپنی بہن کی عزت نہیں کرتا، بیوی ہے تو اپنے شوہر کو اچھا نہیں سمجھتی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا وجوہات ہیں۔ ان کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ جب انسان سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا ہے، ان پر یقین کر لیتا ہے، ان کو عمل میں لاتا ہے، تو پھر گھروں میں نا اتفاقیاں، بے اعتمادی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ آج کل بھائی ہی بھائی کا دشمن ہے۔ اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو کہ اس گھر کے لیے چراغ کی مانند تھے، وہی آج اس گھر کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ دوستو بھائی ہے تو بھائی کی ہی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، بھائی ہے تو بھائی کو ہی قتل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ایک فرد بھائی کو آ کر کہتا ہے کہ تیرا بھائی تیرے بارے میں یہ کہتا ہے، تیرا بھائی تیرے بہت خلاف ہے، تیرا بھائی تو تیرے حق میں بہتری ہی نہیں چاہتا۔ ہمیں ان سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے اس بات کی تفتیش کر لینی چاہیے۔ اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے چلائی ہوگی۔ دوستو ہمارے نبی اکرم نور مجسم جن کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ تو چھوٹوں پر کس طرح رحم کرتے تھے، بڑوں کو احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اخلاص کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لے آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں میں صلح کروایا کرو۔ دوستو آج تو یہ ماحول بن چکا ہے کہ کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کو نیکی کا بدلہ بھی برائی کی صورت میں دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ہر موقع پر عفو درگزر سے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، کہ نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر جگہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، بہن بھائیوں میں آپس میں ناتفاقیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے۔ دوستو بہن ہے تو اپنے بھائی کی عزت کرے، اولاد ہے تو اپنے والدین کا احترام کرے، شوہر ہے تو اپنے بیوی پر نرمی کرے، بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر پر اعتماد کرے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ایک بھائی مصیبت میں ہے، ایک بھائی غریب ہے، تنگی میں ہے، تو دوسرا بھائی اس کی مدد کرے۔ اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ یعنی کانٹا تو ایک مسلمان کو چبھا ہے تو اس کی مدد کے لیے سارے مسلمان بےتاب ہو جائیں۔ دوستو اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اپنے بھائی کی عزت کریں۔ دوستو یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، اس کو محبت اور اخلاص سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، تیری محفل میں مگر ہم نہ ہوں گے۔ آج قدر کرنی ہے تو آج ہی کر لو، مگر کل تمہاری محفل میں ہو سکتا ہے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں۔ ایک اور جگہ شاعر کہتا ہے، اوروں کے لیے جو رکھتے ہیں پیار کا جذبہ، اوروں کے لیے جو رکھتے ہیں پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ دوستو جب آپ صبر سے، عفو و درگزر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا گھر امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا و آخرت کی آپ کو بلائیاں نصیب ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ آج کے لڑائی جھگڑوں کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے ارشاد فرمایا، مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ تھے قتل و غارت میں لاچاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں لاچاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔
مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ آج کے لوگ قتل و غارت میں اس طرح لاچاک ہو چکے ہیں کہ جس طرح جنگل میں درندے ہوں، آج کے لوگ بہن بھائی آپس میں درندوں کی مانند ہو چکے ہیں، جنگلی درندوں کی مانند ہو چکے ہیں۔ دوستو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھروں میں لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کا کیا علاج ہے، اسلام ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ دوستو جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر داخل ہوں اور سیدھا قدم اندر رکھیں اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی گھر میں لڑائی جھگڑا اور غصے کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا نام یا ودودو پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر میں درود پاک ایک بار پڑھ لیں، اور یہ پڑھ کر نمک پر دم کر لیں اور پھر سالن میں ڈال کر کھائیں اور سب گھر والوں کو بھی کھلائیں، یا پھر یہ نام مبارک پانی والے مٹکے پر دم کریں اور سب گھر والے اس کو پئیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا گھر امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا، انشاءاللہ غصے کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ امن و سلامتی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔